السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو یونٹ نمبر 8 ہے، ہوپ از اے تھنگ ود فیدرز۔ اس میں اس کے ایکسرسائز میں پیج نمبر 79 پر یہ جو امیجری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ امیجری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ Imagery means to use figurative language to represent objects, actions, and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. Imagery یہ شاعری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ ایک figure of speech ہے۔ Imagery ایک figure of speech ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ Imagery means to use figurative language. Imagery کا مطلب ہے کہ ہم figurative language استعمال کریں۔ فیگریٹو لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ جن میں فگرز آف سپیچ کا استعمال ہوا ہو۔ امیجری مینس ٹو یوز فیگریٹو لینگویج۔ امیجری کا مطلب ہے کہ ہم فیگریٹو لینگویج استعمال کریں۔ فیگریٹو لینگویج کا مطلب کیا ہے کہ جس میں فگرز آف سپیچ کا استعمال ہوا ہو، جس طرح ہم نے بتایا تھا، سیمیلی، میٹافور، آکسیمورون، ہائپربلے، اس طرح بہت سارے ہیں۔ To represent objects, actions and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. کہ ہم یہ جو امیجری ہے یہ وہ figurative language کا استعمال کرنا ہے جن کی مدد سے ہم چیزوں کو، ایکشنز، مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کو یا آئیڈیاز کو ایسے طریقے سے پیش کرے کہ وہ ہماری جو فزیکل سینسز ہیں، جسمانی جو سینسز ہیں، ان کو اپیل کرے۔ جس طرح ہماری آنکھیں ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جو ہماری آنکھوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، دیکھنے کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، اسی طرح سننے کے ساتھ، بولنے کے ساتھ، سونگنے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہوں۔ The word imagery is associated with imaginary pictures that we draw in our minds by use of particular words that create visual representation of ideas. Imagery کا یہ جو لفظ ہے is associated with imaginary pictures، یہ imaginary pictures کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ imaginary pictures کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں جو pictures بنتی ہے، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہم جو ہے نا اپنی سوچ میں، اپنی ذہن میں اس چیز کی پکچر بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں۔ That we draw in our minds، جو ہم اپنی ذہن میں بناتے ہیں۔ By use of particular words that create visual representation of ideas، تو یہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ یہ شاعر جو ہوتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو words استعمال کرتا ہے، تو اس کی مدد سے وہ ہماری ذہن میں وہ پکچرز ڈرا کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے، یہ بہت پاورفل بات ہے، الفاظ کے ذریعے وہ ہماری ذہن میں پکچرز بناتا ہے۔ ویسے تو پکچرز جو ہے نا یہ پین کے ذریعے، پینسلز وغیرہ، موبائل کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے بنتا ہے، لیکن پوئٹ جو ہوتا ہے، شاعر یا جو پروز رائٹر، ناول رائٹر جو ہوتا ہے، ناولسٹ جو ہوتے ہیں، وہ ورڈز کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے ہمارے ذہن میں پکچرز بناتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ یہ امیجری ہے۔ امیجری بھی ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے شاعر ہمارے ذہن میں الفاظ کے ذریعے تصویریں بناتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ It was dark and dim in the forest. The words dark and dim appeal to our sense of sight. یہاں پر دیکھیں، It was dark and dim in the forest. فارسٹ میں، جنگل میں کیا تھا؟ وہاں پر اندھیرا تھا، سب کچھ اندھیرا تھا، ڈم تھا، سب کچھ جو ہے نا دھندلا سا تھا، ڈم تھا، اور ڈارک اندھیرا تھا۔ تو یہاں پر یہ کون سے سینس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ ہماری ذہن کہاں پر چلی جاتی ہے؟ سینس آف سائٹ جو ہے، دیکھنے کی جو ابیلٹی ہے، جو قوت ہے، تو وہاں پر چلی جاتی ہے کہ یہ اندھیرا تھا، تو اس طرح ہمارے ذہن میں اندھیرا جو ہے نا چھا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر امیجری استعمال ہوئی ہے الفاظ کے ذریعے۔ دوسرا ایگزامپل، The children were screaming and shouting in the fields. بچے جو تھے وہ وہاں پر کھیت میں چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ تو اب یہ کون سے سینس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ Screaming and shouting appeal to our sense of hearing، یہ سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو
تو جب ہم یہ بات سنتے ہیں، یہ بات ہم سنتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہماری جو سینس آف ہیئرنگ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. He smelled the aroma of coffee. اس نے کافی کی جو اسمیل تھی، جو خوبصورت اسمیل تھی، اس کو سونگا، اس کی اسمیل معلوم کی. Smelled and aroma appeal to our sense of smell. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سینس آف اسمیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سونگنے کے ساتھ. The girl ran her hands on a soft satin fabric. ایک لڑکی نے اپنا ہاتھ جو ہے ایک نرم سیٹن فیبرک پر رکھا. تو اب یہ ہماری ذہن کہاں پر چلی جاتی ہے؟ The idea of soft in this example appeals to our sense of touch. اب یہ sense of touch کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. soft کا مطلب کیا ہے؟ نرم، ہموار. The fresh and juicy orange is very cold and sweet. یہ فریش اور جوسی جو اورنج ہے یہ بہت کولڈ ہے، اوکے، اور یہ بہت سویٹ ہے، میٹھا ہے. Juicy and sweet when associated with oranges have an effect on our sense of taste. اب یہ ذائقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جوسی ہے، سویٹ ہے. ہم کہتے ہیں یہ چیز بہت سویٹ ہے، یہ مینگو بہت سویٹ ہے، یہ اورنج بہت سویٹ ہے. تو یہ کہاں پر بات چلی جاتی ہے؟ بات جو ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سینس آف ٹیسٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس طرح لوگ لیمن کے بارے میں بات کرتے تو ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا. تو اب یہ جو ہے نا یہ سینس آف ٹیسٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. Imagery needs the aid of figures of speech like simile, metaphor and personification in order to appeal to the physical senses. Imagery کے اندر ہم جو ہے نا simile استعمال کر سکتے ہیں، metaphor کو استعمال کر سکتے ہیں، personification کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہی جو ایفیکٹ ہے، جو اثر ہے، تاکہ وہ پیدا ہو جائے، ذہن میں پکچرز ٹھیک طریقے سے بنے. Imagery and poetry. اب ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. یہ جو ولیم ورڈزورتھ کا جو پوم ہے اس سے یہ لیا گیا ہے، ڈیفوڈل سے، جو ہم نے پچھلے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے. یہ ایک پوم ہے اس کی. تو یہاں پر دیکھیے poets use language to appeal to the senses through use of imagery. In the line above, the poet uses the sense of sight to create a host of golden daffodils beside the lake. یہاں پر اس ایگزامپلس کو دیکھیے. When all at once I saw a crowd. اب یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک نظر میں بہت سارے جو ہجوم تھا وہ جو ڈیفوڈلز تھے ان کا دیکھا. A host of golden daffodils. تو یہ سینس آف سائٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، دیکھنے کی جو ابیلٹی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ذہن میں اس جیسا جو ہے نا وہ پکچر بن جاتی ہے کہ ڈیفوڈلز تھے اور لیک تھا اور یہ چیز تھی وہ چیز تھی. تو اس طرح یہ سینس آف سائٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، poets use language to appeal to the senses through use of imagery. poet جو ہے نا شاعر جو ہے ہماری سینسز کی ان کو اپیل کرتا ہے، ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ امیجری کے ذریعے. اب سمجھتے ہیں کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن. کنوٹیشن کو ہم کنوٹیٹیو میننگ اور ڈینوٹیشن کو ہم ڈینوٹیٹیو میننگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میننگ کے دو اقسام ہیں. میننگ کے دو اقسام ہیں، کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن. اس کو سمجھتے ہیں. Connotation and denotation are two principal methods of describing the meanings of words. یہ دو مین طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم الفاظ کی میننگ نکالتے ہیں. Connotative meaning or connotation refers to the emotions or human reactions and feelings that connotative meaning or connotation refers to the emotions or human reactions and feelings that come from a word. Connotation meaning could be of positive and negative associations. اچھا، اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. Denotation is the precise literal definition of a word that might be found in a dictionary. Connotation کیا ہے؟ جب ہم ایک لفظ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو ریئیکشنز شامل ہوتی ہے، ہماری جو ایموشنز شامل ہوتی ہے،
ہماری ایموشنز کے بنا پر, لوگوں کے ریئیکشنز کی بنا پر ایک لفظ کو, ایک چیز کو جو میننگ ہم دیتے ہیں اس کو ہم کنوٹیٹو میننگ یا کنوٹیشن کہتے ہیں. جس طرح یہاں پر بھی ایک ایگزامپل دیا گیا ہے, جب ہم سام کے بارے میں سوچتے ہیں یا سنتے ہیں, سام, سنیک, تو پھر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, کون سے ورڈز آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ ڈینجر. ڈینجر کا مطلب کیا ہے؟ خطرہ. تو اب یہاں پر یہ جو ڈینجر لفظ ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کنوٹیٹو میننگ ہے. اسی طرح ڈینوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈینوٹیشن از the precise literal definition of a word that might be found in a dictionary. ڈینوٹیشن کو آپ ڈکشنری میننگ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لفظ کی جو ڈکشنری میننگ ہوتی ہے اس کو ہم ڈینوٹیشن کہتے ہیں. یہاں پر ایگزامپل ہے, if you look up the word snake in the dictionary, its denotative meanings is any of numerous scaly, legless, sometimes venomous reptiles having a long, tapering, cylindrical body and found in most tropical and temperate regions. The connotations for the word snake could include evil or danger. تو یہاں پر اس کی ڈینوٹیٹو میننگ کیا ہوگی؟ ڈینوٹیٹو میننگ کیا ہوگی ڈکشنری میننگ؟ کہ یہ ایک ریپٹائل ہے, لیگلیس ہیں, یہ ساری باتیں یہاں پر یہ جو شامل ہیں, تو یہ اس کی ڈینوٹیٹو میننگ ہے. اب اس کی کنوٹیٹو میننگ کیا ہوگی کہ یہ ہمیں یہ اسنیک لفظ, جب ہم اسنیک سنتے ہیں, کوئی بولے کہ اسنیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اسنیک لفظ جو ہے نا, اس کی کنوٹیٹو میننگ کیا ہے کہ یہ ایول, برائی کو ریپریزنٹ کرتا ہے, اور ڈینجر, خطرے کو ریپریزنٹ کرتا ہے. So this was all about imagery, connotation and denotation. I hope you got it. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک میسج دے دیں کہ یہ جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کیجئے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی آپ کی جو ویوز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے, کہ ہمیں اندازہ ہو کہ کوئی جو ہے نا ان ویڈیو سے فائدہ لے رہا ہو. تو آپ کمنٹس کیجئے, لائکس کیجئے, تاکہ ہمیں آپ کی جو ویوز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے. So see you inshallah in the next video.